محب وطن پاکستانیوں، آج 16 دسمبر ہے اور یہ 16 دسمبر ہماری تاریخ میں ایک عجیب سی اور بدنما سا داغ ہے جس کو ہم مٹاتے ہیں، اور اب کسی حد تک اس میں مٹ بھی چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی پاکستان اور بھارت کے سیکولر افراد جو ہیں جن کا سیکولرزم سے تعلق ہے، وہ اس واقعے کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کے برعکس اب آج بنگلہ دیش جس کا اس پورے واقعے سے تعلق ہے، بنگلہ دیش میں آج کوئی بھی آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا جو یہ نہ کہتا ہو کہ پاکستان اور بنگلہ دیشی دو قوم ہیں، دو ملک ہیں اور ایک قوم ہے، یعنی مسلم قوم ہے۔ جی، اس پوری صورتحال کو آج میں تھوڑی سی مختصراً رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ آخر میں بنگلہ دیش کا دشمن، بنگلہ دیش میں بنگالیوں کا اصل دشمن کہاں تھا، اور وہ کس نے جو ہے نا، ابھی ایک یہ ہمارے شمشاد سیکرٹری خارجہ رہے ہیں شمشاد خان صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ بنگلہ دیش کے سانحے کو رونما کرنے میں پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان اور جنرل یحییٰ خان کا کردار اہم تھا، جبکہ بھارت سے آپ کو پتہ ہے کہ بھارت چاہے وہ اندرا گاندھی ہوں یا منموہن سنگھ ہوں یا مودی ہوں، وہ ہمیشہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہر محاذ پہ دشمنی کرتا رہتا ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مجیب الرحمان کو جو ہے الیکشن میں کامیابی دلائی، تو وہ بھی یحییٰ خان نے دلائی، ورنہ وہاں پہ کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ وہ مجیب الرحمان جو ہے وہ کلین سویپ کریں۔ اور اس کو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یحییٰ خان کے دور کا جو الیکشن تھا بہت ہی سلجھا ہوا الیکشن تھا، بہت ہی شفاف الیکشن تھا، اس میں قطعی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ اس جو انتخابات ہوئے تھے 1970 میں، اس کی صرف اور صرف جو اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی وہ ایوان صدر یعنی جو ہمارے یحییٰ خان کے دفتر سے ہو رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب دفتروں سے، خاص طور پہ سرکاری دفاتر سے، اور وہ بھی اقتدار کا مرکز ہو، وہاں سے اگر یہ رزلٹ جاری ہو رہے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ان کے پسندیدہ رزلٹ ہوتے ہیں۔ ایسا آپ کو میں ایک اور بات یہ بتاتا چلوں کہ یہ بھی غلط فہمی کی جاتی ہے کہ پاکستانی فوج نے وہاں پہ جا کر کے بہت زیادہ ریپ کیا لڑکیوں کے ساتھ، اور یہ اس کو ایک کہانی بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ بعد میں جب اس بات کو تحقیق کی گئی ہے اور انڈین جو رائٹرز ہیں انہوں نے جا کے تحقیق کی ہے، تو پتہ چلا ہے کہ وردیوں میں جن لڑکیوں کے بہت پاکستان سے جو لوگ گئے تھے ان کو تو وہاں کے راستوں کا بھی پتہ نہیں تھا، ان کو تو وہاں کے محلوں کا ہی پتہ نہیں تھا، لیکن مغربی بنگال کے جو ہندوستان کے سپاہی تھے وہ پاکستانیوں کے روپ میں آ کر کے اور وہاں پہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ اس میں بھی کوئی انکار نہیں ہے کہ کچھ ایسا ہماری طرف سے بھی ہوا ہوگا، پاکستان کی طرف سے بھی ہوا ہوگا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جرنلز نے مجیب الرحمان پہ مظالم کیے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی نہ کوئی حقیقت ہے، جس کا نہ کوئی ثبوت ہے۔ اب آپ کو میں بالکل یہ بتا دوں کہ ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ جنرلوں نے ہی جو ہے مجیب الرحمان پہ ظلم کیا، لیکن وہ جنرل پاکستان کے نہیں تھے، وہ بنگلہ دیش کے جنرل تھے جنہوں نے، اور وہ کیپٹن ماجد جو ہے نا، دراصل اس نے انصاف کیا تھا۔ ہمارے جو مجیب الرحمان صاحب تھے جو انڈیا کے پراکسی تھے، عوامی لیگ کے سربراہ تھے، اور انہوں نے انڈیا کی مدد سے، آج بھی یہ انڈین کہتے ہیں، آج بھی یہ مودی برملا کہتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے پاکستان کے ساتھ پراکسی وار میں جو ہے انڈیا کے جو رضاکار ہیں ان کے ساتھ شامل تھے۔ تو یہ کہنا کہ جی پاکستان کے نہیں، ایسا نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ پاکستان نے تو ان کو یہاں سے عزت سے جو ہے نا وہ لندن جانے دیا گیا، حالانکہ ہمارے جو 93,000 قیدی وہاں موجود تھے اس پر بلیک میل کرتے ہوئے مجیب الرحمان کو یہاں روکا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا پاکستان کے جنرلوں نے۔ پاکستان کو انہوں نے لندن گئے، وہ یہاں سے نکلے تو بنگلہ دیش نہیں گئے، بنگلہ دیش کے بابا تھے اور آزادی بھی حاصل کی تھی، وہ بنگلہ دیش نہیں گئے، بلکہ وہ اپنے نیتاؤں کے پاس، اپنے آشیرواد دینے والوں کے پاس
اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرنے والوں کے پاس اور سر کھجائے اور بھیجا کھائے والوں کے پاس گئے۔ وہ سب سے پہلے لندن گئے، لندن میں ان کے بھارت کے جو وہ ہائی کمشنر تھے انہوں نے ان کا استقبال کیا، اور 3-4 دن وہاں رہنے کے بعد وہاں انہوں نے اپنے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کاروں سے ملاقات کی، ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد وہ نئی دہلی گئے۔ یہ بھی نہیں کہ اس کے بعد وہ بنگلہ دیش آ گئے، ایسا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ نئی دہلی گئے۔ نئی دہلی جانے کے بعد انہوں نے اور نئی دہلی ایئرپورٹ پہ صدر انڈیا اور وزیر اعظم اندرا گاندھی جی نے ان کا استقبال کیا ایز اے پرائم منسٹر ڈھاکہ، یعنی مشرقی بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر کے حیثیت سے ان کا استقبال کیا، اور ان کو وہاں سے فوری طور پہ مجیب الرحمان کو ایک جلسے گاہ میں لے جایا گیا، جس جلسے گاہ میں جا کے مجیب الرحمان نے ان کا شکریہ ادا کیا گیا، اور اس جلسے گاہ میں اندرا گاندھی نے یہ اعلان کیا، وہ جو دہلی میں ہو رہا تھا، کہ آج میں نے 2 قومی نظریے کو بحر خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ تو اب آپ پتہ نہیں اس وقت آجہانی ہیں، اور لیکن آپ کے جو لوگ ہیں وہ سن لیں کہ آج بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں 2 قومی نظریے اپنے پورے عروج پر موجود ہے، اور اسے کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ آج انڈیا میں ایک خالصتان نظریہ بھی شروع ہو گیا ہے، ایک کرسچن نظریہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور ایک چھتیس گڑھ نظریہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہ سارے نظریات مل کر کے آج ان بنگلہ دیش کو نہیں، پاکستان کو نہیں، بلکہ بھارت کو وہ نظریات کا ایک گڑھ بنا دیں گے۔ اور ان کی اسٹیٹ یعنی 7 اسٹیٹ، اصل میں بنگلہ دیش کو الگ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی ہر حکومت جو ہے وہ پاکستان کی دشمنی کا اعلان کر کے ووٹ حاصل کرتی ہے، اور وہ برسر اقتدار آنے کے بعد وہی کچھ کرتی ہے۔ پاکستان کے ہمارے حکمران جو ہیں، ایوب خان ہوں یا ہمارے ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا ہمارے یہ جو عمران خان صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پر یہ ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ بھارت سے قریبی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے قربت میں ہی یہ زندہ رہنا چاہتے تھے۔ لیکن بھارت کی طرف سے ایسی کوئی کاوش کبھی نہیں کی گئی۔ اب یہ بتاؤں کہ جب بنگلہ دیش یہ پہنچ گئے اپنے بنگلہ دیش جس کے وہ بابا قوم کہلاتے تھے، وہاں جانے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اپنی پارٹی کو نوازنے کی، اپنے پارٹی کو اور اپنے رشتہ داروں کو، آپ کو میں بتاتا چلوں جن کا تعلق سلہٹ سے تھا، اپنے سلہٹ کے تمام رشتہ داروں کو انہوں نے بتا کر کے حکومت میں شامل کیا، اپنے بیٹے کو شامل کیا، اپنی بہو کو شامل کیا، اپنے بہنوں کو بھی اقتدار کا جو ہے نا ساتھ ان کے بھی بنا دیا۔ اور یہ ساری صورتحال بنا کر کے جب وہاں پہ بنگالیوں نے دیکھا کہ جس بنگلہ دیش کو انہوں نے بنگلہ دیش کوئی نظریے پہ تو بنا نہیں تھا، بنگلہ دیش صرف اور صرف معیشت کی ترقی کے لیے بنا تھا، کہ وہاں کی عوام کو معیشت ترقی کرے اور وہاں کی عوام کو اس سے فائدہ ہو۔ وہ یہ کہہ رہے تھے یہ ہماری پٹسن کی جو پیداوار ہے یہ ساری اس کی خوشبو اسلام آباد سے آتی ہے، اب تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ تو پھر یہ مجیب الرحمان کی بیٹی کے خلاف جو اتنا بڑا ایک پورا جو مظاہرہ ہوا، اور جس میں سینکڑوں ہمارے بنگلہ دیشی جو ہیں بھائی اور بچیاں جو ہیں وہ ان کو شہید کیا گیا، ان کو جو ہے نا یہاں سے اس تحریک کو دبانے کے لیے۔ اور آج جو ہے وہ اندرا گاندھی کی جو نواسی تھی یا پتہ نہیں پوتی تھی، وہ انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کا حسینہ شیخ نام ہے۔ تو یہ اس کے بعد یہ گئے وہاں پہ بنگلہ دیش جانے کے بعد صرف 4 سال کے اندر میں، یعنی 72 میں تو یہ گئے، اور 75 کے شروع میں ہی انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا ایمرجنسی نافذ کر دی پورے بنگلہ دیش میں، اور ہر طرف ایک انارکی کا سما پیدا کر دیا۔ اور اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے انہوں نے فوج کو بھی استعمال کیا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی استعمال کیا، اور انہوں نے وہاں کے بیوروکریسی میں بھرپور انداز سے عوامی لیگ کے غنڈوں کو، جنہوں نے غنڈہ گردی کی تھی اور جو مفتی باہمی کہلاتے تھے، ان کو اس میں شامل کیا۔ یہ پوری صورتحال چلتی رہی، اور بنگالی جو ہے اس پوری جو گٹھ جوڑ ہے عوامی لیگ کا اور انڈیا کا، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ اس لیے وہاں کی، ہمارے یہاں کی نہیں، یہ بات میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، یہ ہمارے یہاں کی فوج نہیں تھی جنہوں نے
مجیب الرحمان کے گھر پہ جا کر کے اٹیک کیا۔ عبد الماجد جو کہ بنگلہ دیش کا ایک بالکل کیپٹن سا تھا اس وقت، وہ گیا، اس نے ڈھاکہ دھان منڈی میں ان کا گھر تھا، ابھی بھی ہے، جہاں پہ انہوں نے میوزیم بنا دیا تھا۔ اب ان عوام نے ان کے میوزیم کو بھی توڑ دیا ہے۔ ان کے وہ بت جو بڑے بڑے سے تھے، پکے کروڑوں روپے لگا کر کے بنائے گئے تھے، ان کو بھی مسمار کر دیا ہے۔ یہ ساری صورتحال، ان کے گھر گئے اور وہاں پہ گیٹ پر ان کے جو بیٹے تھے کمال شیخ ان کو ملے، انہوں نے سب سے پہلے تو کمال شیخ کو مارا۔ اس کے بعد ان کے سیکورٹی ایڈوائزر جو تھے مجیب الرحمان صاحب کے، وہ آئے، ان کو مارا گیا۔ اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا جو باغیوں کی فوج تھی، جو بنگالی تھے، وہ پاکستانی اس میں کوئی نہیں تھا، پنجابی اس میں کوئی نہیں تھا، سندھی اس میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ سب کے سب بنگالی تھے۔ انہوں نے اندر داخل ہو کر کے پھر گھر کے لوگوں کا صفایا کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے ان کی بیوی مہر النساء، ان کو مارا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے جا کر کے آخر میں جو مجیب الرحمان صاحب تھے، ان کا کمرہ بہت پیچھے تھا، وہاں جا کے مارا گیا۔ وہ اپنی سیڑھی سے اتر رہے تھے، وہیں پہ ان کو شوٹ کر دیا گیا۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا، یہ بنگلہ دیش کی سپاہی تھے، ہمارے لوگ نہیں تھے، وہ بنگالی تھے سارے کے سارے۔ اس کے بعد ان کو جو ہے نا اس طرح سے پورے 18 افراد کو، یہ بات تاریخ کی حقیقت ہے کہ پاکستان پر جس نے بھی بری نظر ڈالی، وہ ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دیا گیا۔ خود نہیں، پورے خاندان سمیت۔ اب آپ اندرا گاندھی کو دیکھ لیں، اب آپ مجیب الرحمان کو دیکھ لیں، اب اسی کے ساتھ ہی جو ہے آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، ان کو پورے خاندان کو آج ہمارے وہ ان کا وجود نہیں۔ کسی کے جو ہے وہ داماد ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بنگلہ دیش میں بھی اب ان حسینہ شیخ کے جانے کے بعد کوئی بھی نہیں بچ گیا ان کا۔ یہ سارے کے سارے لوگوں کو، اگر حسینہ شیخ صرف 10 منٹ اور بنگلہ دیش میں رک جاتی ہیں، جی یہ وہی بنگلہ دیش ہے، جی یہ وہی بنگلہ دیش ہے جن کے فادر جو تھے، بنگالیوں کے جو فادر تھے، وہ ان کے والد تھے، لیکن ان کی بیٹی جو ہے وہ حقارت اور نفرت کا نشان بنی بیٹھی ہیں آج انڈیا میں۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو پناہ دینے والا نہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی کہانی تھی، اور اسی کے ساتھ ہی باقی تو ہمارے یہاں سے فوج پہ بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ یقینی طور پہ فوج پہ تو کہا جائے گا، کیونکہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو ذمہ دار ہے، اور اگر وہ دفاع نہیں کر سکا ہے تو اس پر بھی کہا جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ 10 مئی کو 2025 میں فتح حاصل کرتی ہے فوج، تو اس وقت بھی تو اس کی کارکردگی کو سراہنا چاہیے نا، یا نہیں سراہنا چاہیے؟ یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ ایک اور بات جو لوگ نظر انداز کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ 1969 میں مجیب الرحمان کو جو ہے نا اگرتلہ کیس سے بری کیا گیا اور اس کو جیل سے رہا کیا گیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجیب الرحمان کو کسی فوجی نے نہیں رہا کیا تھا، وہ اگرتلہ کیس میں ملزم تھا، مجرم تھا، اور اگرتلہ کیس حقیقت ہے۔ جب کیپٹن شوکت علی، جو کہ بنگالیوں کا ایک کیپٹن تھا، بنگالی کیپٹن تھا فوج میں، وہ اگرتلہ کیس کا ایک محرک تھا، وہ مجیب الرحمان کے ساتھ جو ہے شامل تھا، اور وہ را کے ایجنٹوں سے یہی اگرتلہ میں جا کر کے، جو ہندوستان کا حصہ ہے، وہاں جا کے مذاکرات کیا کرتا تھا، اور انہوں نے وہاں پر ایک علیحدہ سے عبوری حکومت بھی بنائی تھی، جو بنگلہ دیش کے تھوڑا سا علاقہ تھا اور بھارت کے علاقے میں بنائی تھی۔ اس پوری جو حالات کو تبدیل کیا گیا، وہ اگرتلہ کیس کو ختم کر کے کیا گیا، اور اگرتلہ کیس میں جو شوکت صاحب ہیں، شوکت علی صاحب، وہ 2008 میں ڈپٹی اسپیکر بنگلہ دیش اسمبلی بنے، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا۔ یہ ساری صورتحال ایسی نہیں کہ ہواؤں میں بول رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو، آپ جائیں نیٹ پہ یہ سرچ کریں کہ شوکت علی اسپیکر بنگلہ دیش نے اگرتلہ کیس کے بارے میں کیا کہا۔ وہاں اردو میں بھی موجود ہے، انگریزی میں بھی موجود ہے، آپ اس کو جا کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ شوکت علی نے یہ اعلان کیا بنگلہ دیش کی اسمبلی کے اندر کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگرتلہ سازش کیس ہے، یہ نہیں،
یہ اگرتلہ حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کی بنیاد پہ آج بنگلہ دیش بن چکا ہے، اور میں بنگلہ دیش کا اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر ہوں۔ اس پر شیخ حسینہ شیخ نے یہ کہا کہ ہاں، جس وقت اگرتلہ کیس کی اور راہ کے ساتھ ہمارے یہاں سلہٹ میں اور چٹاگانگ کے سائڈوں پہ اجلاس ہوتے تھے تو میں اس اجلاس میں چائے سرو کرتی تھی۔ تو یہ کہنا کہ جی مجیب الرحمان پہ کوئی ظلم ہوا تھا، نہیں، اس کے بعد جب یہ 71 کا سانحہ ہو گیا، جب ہتھیار ڈالنے کی تقریب مکمل ہو گئی، اس نے پاکستانیوں کو چن چن کر البدع شمس کے جو کارکنان ہیں ان کو انہوں نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا، انہوں نے ان کے گھر کو آگ لگایا، ان کی بیوی بچوں کو جو ہے نا قتل کیا، اور تقریباً 7,000 لڑکیاں، آج بھی آپ چلے جائیں کولکتہ کے بازاروں میں، وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی بنگلہ دیشی نسل کی لڑکی مل جائے گی، ان کو لے جا کر کے وہاں ہندوؤں کے حوالے کیا گیا۔ یہ ہے ان کے کرتوت، اور آج یہ بات کرتے ہیں کہ ان پر ظلم ہوا تھا۔ بھائی، ان پر ظلم نہیں ہوا تھا، انہوں نے پاکستانیوں پہ ظلم کیا تھا، انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا تھا، اور انہوں نے اسلام کو ماننے والوں کے خلاف بھارت کی مدد سے، جو اس وقت اندرا گاندھی کی مدد سے، پاکستان کو 2 لخت کیا تھا۔ یہ زخم یہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور تاریخ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، ہر سچ تاریخ میں سچ ہی ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یوٹیوب کا شکر گزار ہوں، اور آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جو اچھی بات ہے وہ پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔